تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور کون سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. یہ جو آیت اس قسم کی قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں جن میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے, ہمیں معلوم ہے, تو اللہ ہمیں یہ کیوں بتاتے ہیں اور نبی کو کیوں بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر؟ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہی ہے کہ کون سیدھے راستے پر اور کون غلط راستے پر. یہ اصل میں تسلی ہے اور یہ بہت بڑی تسلی ہے. جب بھی آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے, توحید کا راستہ, سنت کا راستہ, حق کا راستہ, تو آپ صحیح چل رہے ہوں گے, لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں ہمیں فالو کرو, ہم جیسا کہہ رہے ہیں نا ویسا کرو. اور لوگ کس راستے کی طرف بلاتے ہیں؟ لوگ خواہشات کی طرف بلاتے ہیں. انسان کا نا دنیا میں جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, جنت جہنم پر ایمان نہیں ہے, اکثریت کا تو ایمان نہیں ہے جنت جہنم پر, تو جب ان کو جنت اور جہنم کا یقین ہی نہیں ہے تو وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. جب اس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھے گا تو اس دنیا کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولو نا یار, کرے گا. بہت سے تو کہتے ہیں آخرت ہے لیکن اوپر سے نا, وہ اندر سے نہیں ہے, اندر میں نہیں ہے, اوپر سے کہتے ہیں یہ مردے تو سڑ کے ختم, بدبو لاش, گائے بھینسیں مرتی ہیں ان کا بھی وہی انجام ہوتا ہے جو انسانی لاشوں کا ہوتا ہے. تو کوئی آخرت میں نہیں ہے کچھ بھی. ہو تو ٹرائی کرنے کے لیے جمعہ پڑھ لیتے ہیں, رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں, اگر ہوا تو شاید کام آ جائیں, لیکن کوئی مزیدار ایمان نہیں ہے. تگڑا ایمان جسے کہتے ہیں نا, جو آپ کو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا تبلیغی جماعت کے بانی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جو 2 رکعت نماز ہے یہ ہمارے دنیا کے کام نہیں بناتی تو جنت میں حور کہاں سے دلائے گی یہ. ٹھیک ہے, اتنی ایسی ہم نماز پڑھتے ہیں بالکل نہ دل لگاتے ہیں اس میں, نہ خشوع و خضوع نہ آداب, اسے پڑھ کے ہمارا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو ایسے وہ وجہ اس کی یہ کہ دھیان نہیں ہے نا, آخرت پر یقین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دھیان ہوتا ہے, پتا ہوتا ہے بھائی میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, تو ایک فارمیلٹی سی پوری ہو رہی ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب آخرت پر پورا یقین نہ ہو تو معمولی سا ایک شبہات ہوں, تو عمل میں جو جان ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اور پھر انسان خواہشات کو زیادہ فالو کرتا ہے. وہ دین کو بھی اس حد تک فالو کرے گا جس حد تک خواہشات اس کو فالو کرنے دیں گی, کیونکہ دین کی ہر چیز ایسی تھوڑی ہے جس میں معاشرہ رکاوٹ ڈالے. بہت ساری دین کی چیزیں ایسی ہیں معاشرہ کہتے ہیں چلو بھائی کر لو, ماشاءاللہ اچھی بات ہے یار, اگر کر لو تو ٹھیک ہے, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو. کچھ چیزیں تو معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے, وہ بھی 5 ٹائم پابندی سے نماز کی, وہ بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ بہت زیادہ نمازی بن گئے, پروفیشنل نمازی جسے کہتے ہیں. تو جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا تو انسان پھر کیا کرتا ہے کہ یار پہلے خواہشات, جو موٹی موٹی خواہشات ہیں نا وہ پوری, جس میں سب سے پہلے پیسہ ہے. پیسے پہ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے, کیونکہ غریب آدمی کو دنیا کا ناکام انسان سمجھا جاتا ہے. خواہشات کس سے پوری؟ غریب پوری کرتا ہے یا مالدار؟ بھائی غریب آدمی کا بریانی کھانے کا دل چاہے گا تو جیب میں پہلے ہاتھ ڈالے گا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں, نکل آئے تو پھر 10 دفعہ سوچے گا یہ اگر بریانی میں خرچ کر دیے تو گھر میں بچوں کے لیے کھچڑی پکانے کے پیسے بھی بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. تو وہ یہ ساری چیزیں جب سوچتا ہے نا تو وہ جیب سے ہاتھ واپس نکال لیتا ہے, تو ایسے ہی ٹھیک ہے. پیسہ ہو تو بریانی کیا, پیسے والا آدمی تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ
سب کچھ کھا کھا کے تھک گئے ہیں, اب کیا کھائیں یار. تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا دوستوں میں, یار وہ بیف نہیں, اب بیف رہنے دے, ایسا کر مٹن لے آ. مٹن نہیں یار, ایسا کر مٹن کو چھوڑ تو چکن لے آیا. ابے چکن تو کل بھی کھایا تھا یار. ہوٹل میں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے نا, ابے چکن تو کل کھایا تھا, ایسا کرو ملائی بوٹی صحیح رہے گی. ابے ملائی بوٹی, چل ایک ملائی بوٹی لے آ. ایسے نا بیزاری سے, پیسے بہت ہیں ٹھیک ہے نا. ایک ایسا کر, وہ اس کو جب آرڈر دے رہے ہوتے ہیں نا, ایک ایسا کر ملائی بوٹی لے آ. اور چانپیں ہیں, وہ چانپ کو کیا کہتے ہیں آج کل, ایک بڑا اچھا سا نام آیا ہے. خیر یار ایک بڑا مشہور نام ہے چانپوں کا, چلیں چھوڑیں, چانپیں ہی صحیح ہیں. تو ایسا کر چانپیں لے آ, اور رائس میں جو ہے نا افغانی پلاؤ لے آ. وہ بس 15-20 چیزیں لا کے پھر بچاتے کیسے ہیں, وہ اتنا سارا بچایا, ایک ادھر سے چکھا ایک ادھر سے چکھا. تو مالدار آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ساری خواہشات پوری ہو گئی, اب کیا کروں میں. ایک ہی خواہش پوری نہیں کر رہا ہوتا, دوسری شادی والی, باقی ساری خواہشات یہ ایسی خواہش ہے جس کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتا ہے بیچارہ. یہ مالدار بھی پوری نہیں کرتا. اس کے علاوہ جتنی خواہشات ہیں, بتاؤ کوئی خواہش چھوڑتا ہے؟ تو میرا تو ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے نا, کمپنی کے مالکان بھی آتے ہیں کچھ مشوروں کے لیے, تو ایسے ایسے ارب پتی لوگ, کروڑ پتی لوگ آتے ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں یار کتنا پیسہ اللہ نے. نوجوان آدمی کہتا ہے میں اسپین سے ناشتہ منگواتا ہوں. بڑے بھائی کہہ رہے وہ ہمارے یہاں جو مکھن ہے وہ اسپین سے آتا ہے, جیم وہاں کا اچھا ہوتا ہے, جاپان کا. ملکوں کے نام میں بھول رہا ہوں, اب میں نے کوئی یاد تھوڑی کر کے رکھے ہوئے تھے کون سے ملک کا جیم, ہم نے تو یہیں سے خریدنا ہے بھائی, ادھر سے. جس ملک کا بھی جیم اچھا ہو ہم نے کہاں سے خریدنا ہے. وہ جو پرچون کی دکان ہے بھائی, تو جو ذرا سستا والا ہمیں نکال کے دے دے صحیح ہے نا, 50 روپے کم میں جو مل رہا ہے وہ دے دے بھائی تو ہمیں. ایسے ہی ہمارے ایک دوست تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے میں نے یہ بادام جو ہے نا پتہ نہیں ایران سے منگوائے ہیں, یہ پستہ جو ہے یہ پتہ نہیں چائنا کا ہے, یہ فلانے یہ اخروٹ وہاں کا ہے. تو ہمیں مذاق سوجا, ہم نے کہا یہ مونگ پھلی کھائیں. کہہ رہے کہاں کی, میں نے کہا فلسطین سے منگوائی ہے میں نے. ٹھیک ہے, پھینک رہے ہو تو بھائی ہم نے بھی تھوڑی سی پھینک دی, کیا ہے. تو دولت مند آدمی جو ہے نا, دولت مند آدمی, مالدار آدمی کے پاس تو پیسہ اتنا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کیا. تو اب جب آخرت پر پورا ایمان نہیں ہوتا تو انسان خواہشات کو پھر, بھائی جب سب کچھ یہی دنیا ہے تو یار مزے ہونے چاہیے نا. لائف کو کیا ہونا چاہیے, انجوائے کرو, انٹرٹینمنٹ ہو. یہ والی فلم دیکھ لی, اب دل بھر گیا, اب کوئی دوسری فلم اسی ٹائپ کی کہانیوں سے دل بھرا, تو اب تھوڑا فلم کا اسٹائل بھی چینج ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو مختلف فلمیں دیکھ لی, ڈرامے دیکھ لیے, سارے انٹرٹینمنٹ, اس کے بعد بھی کم بخت آخر میں بور ہو رہے ہوتے ہیں. یار کیسی بورنگ لائف گزر رہی ہے. غریب آدمی بور نہیں ہوتا, وہ تو اسی بریانی کے چکر میں نا جو اس دن رہ گئی تھی سوچنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا, وہ اسی کو سوچ رہا ہوتا ہے, تو بور نہیں ہوتا وہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو خواہشات جو ہے نا, انسان کی خواہشات, وہ خواہشات جب آخرت پر پورا یقین نہیں ہوتا, ایمان نہیں ہوتا, تو انسان ہدف کس کو بناتا ہے, خواہشات کو. اب ہر وہ چیز جو اس کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کو ختم کرنے کا یا کم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہو, وہ اسے قبول نہیں کرتا, چاہے وہ اصطلاحی اعتبار سے یعنی نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو. غیر مسلم تو دور کی بات ہے, مسلمان ہی کیوں نہ, وہ بھی نہیں کرتا. اکثر آج کل تو اکثر مسلمان شریعت کو فالو, پوری شریعت کو فالو نہیں کرتے, اتنی کرتے ہیں جتنی کلچر اجازت دیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں ایمان کی کمی ہے, لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں, کوئی ایک سر پھرا پیدا ہو جائے جو کہے میں شریعت کو فالو کروں گا, تو وہ غلط راستے پہ ہے یا سیدھے راستے پہ؟ تو پبلک اس کو کیا کہہ رہی ہوتی ہے, غلط راستے پہ. ابھی ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا ہے, ان کی کسی کوئی رشتہ دار خاتون نے کسی ملک میں غیر مسلم مرد سے نکاح کر لیا.
یورپ میں, امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو کفر ہے سیدھا سیدھا. زنا پہ آپ نکاح کا لیبل لگائیں, یہ تو برائی پہ آپ نے, شراب پہ آپ حلال کا لیبل لگا کے اس کو پی رہے ہیں, یہ تو کفر ہے نا. اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے. بھائی شراب کو شراب سمجھ کے پیو, گناہگار ہو تو اللہ سے توبہ کرو, اللہ توبہ کی توفیق دے. گناہ کو گناہ سمجھ کے انسان کرتا ہے تو وہ گناہ ہے, اس کی سزا پانے کے بعد ایک دن جہنم سے نکل جائے گا, کیونکہ ایمان کی برکت ہے. برائی کو برائی سمجھتا تھا. لیکن اگر آپ شراب کو فخر سے پینا شروع کر دیں, بولیں اچھا کر رہا ہوں میں, یا اس پہ حلال کا لیبل لگا دیں کہ یہ نہیں, یہ حرام ہے ہی نہیں, حلال ہے, تو وہ ان آیتوں کا انکار ہو گیا نا. قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا انکار ہو گیا نا, جس میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو, شراب, جوا اور یہ پانسے اور بت پرستی یہ سب ناپاک چیزیں ہیں. فاجتنبوہ, اللہ نے شراب کو بتوں اور جوے کے ساتھ ذکر کیا ہے. جو بت کھڑے کیے جاتے تھے نا ان کے ساتھ, اتنے گندا عمل ہے اللہ کی نظر میں. فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو. صحابہ نے یکدم چھوڑ دیا, اللہ نے کہہ دیا نجس. تو پھر بھی اگر آپ نہیں چھوڑتے اس کو تو آپ کہو میں غلط کر رہا ہوں. اب آپ دو طریقے ہوں گے جس سے, اگر انسان برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے نا تو بھی مسلمان ہے, کیونکہ نبی کا امتی ہے, نبی کی تعلیمات کو فالو کرنے کا التزام کیا اس نے, نہیں ہو رہا, سزا پائے گا جہنم میں, اور انشاءاللہ نبی کی شفاعت کی برکت سے نکل جائے گا. لیکن اگر آپ نے شراب کو یہ کہہ دیا کہ یہ حلال ہے, تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کو غضب آئے گا. میں کہہ رہا ہوں حرام ہے, تو کہاں سے کہتا ہے کہ حلال ہے؟ یا آپ نے شراب کو غلط سمجھا مگر آپ اس غلط پہ فخر کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے تو ہوتا رہے, یہ تو اسلام نے ایسے ہی حرام کر دیا, میں تو پیوں گا. فخر کر رہے ہو. کوئی ہے روکنے والا تو روک لے مجھے, ہم تو صحیح کر رہے ہیں. یہ تو ڈپریشن کا علاج ہے بھائی. پاگل ہیں جو لوگ شراب نہیں پیتے. چھوڑو ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. تو یہ بھی گناہ پہ فخر کے ساتھ ہے نا, یعنی کوئی آپ اللہ سے پھڈا کر رہے ہو. بھائی دیکھو, ایک پولیس والا آپ کو دیکھ لیتا ہے, آپ نے گاڑی میں سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی, ٹھیک ہے نا, تو پولیس کے احترام میں آپ کم از کم اس وقت باندھ لیتے ہو کہ یار یہاں سے گزر جائیں پھر کھول لیں گے. لیکن آپ اس کے سامنے سیٹ بیلٹ کھول کے جا رہے ہو, پولیس والے نے دیکھا آپ کو ہاتھ دیا, تو آپ کیا کر لیتے ہو؟ سوری کر لیتے ہو, یار غلطی ہو گئی, آئندہ خیال کروں گا. ممکن ہے پولیس والا چھوڑ دے, چل یار جا, آئندہ شکل سے کوئی شریف آدمی لگ رہا ہے, باتیں بھی شرافت والی کر رہا ہے, چل جا. ہو سکتا ہے چھوڑ دے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پینلٹی لگا دے, جرمانہ لگا دے. تو آخرت کا بھی معاملہ ایسا ہے, گناہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے آپ کی نیکیاں اتنی ہوں کہ اللہ اس گناہ کو ختم کر دے, ویسے ہی معاف کر دے. یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کی شفاعت کام آ جائے. یہ بھی ممکن ہے کوئی خاندان میں کوئی شہید ہو, کوئی حافظ ہو, عالم ہو, وہ بخشوا دے. بہت سارے آپشن ہیں مسلمان کے پاس. لیکن اگر ایک بات بتاؤ, آپ سیٹ بیلٹ نہیں تھی, پولیس نے آپ کو روکا, آپ پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا سوری نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہو ہاں تو میں نہیں باندھتا, تو کیا کر لے گا میرا ہے بھائی, نہیں باندھ رہا میں سیٹ بیلٹ. وہ آپ کو لا کی کتاب دکھاتا ہے کہ دیکھو لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری, حکومت پاکستان کا قانون ہے. آپ کہتے ہو میں اس قانون کو نہیں مانتا. پولیس والا چھوڑے گا آپ کو؟ ایک صورت میں چھوڑے گا کہ آپ اس سے بھی بڑے کوئی پولیس والے ہو, کیا خیال ہے, اس سے بڑے آفیسر ہو تو چھوڑ دے گا, سر آپ جائیں, آپ کا ملک جانے, ہم تو چھوٹے لوگ, آپ کا کیا. لیکن اگر آپ چھوٹے ہو تو یہ بدماشی برداشت کرے گا کبھی؟ یہ تو بغاوت میں آ رہی ہے نا یہ بات. کہے گا نہیں بھائی نہیں چھوڑوں گا میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے, آپ گناہ سمجھ کے کر رہے ہو, پھر بخشش کا آپشن کسی درجے میں ہے, نہیں تو سزا مل کے تو بخشے ہی جاؤ گے سزا پانے کے بعد. وہ سزا بھی تھوڑی نہیں ہے, اللہ سب کو بچائے. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ میں تو پیوں گا, کوئی روک سکتا ہے تو روک لے, کوئی غلط نہیں, میں اس قانون کو ہی نہیں مانتا, میں اسلام کے اس قانون کو غلط سمجھتا ہوں. تو میرے بھائی پھر یا تو اللہ سے اگر بڑے ہو پھر تو چھوٹ جاؤ گے, یا آپ کے پاس کوئی ایسی سفارش ہو جو معاذ اللہ سے بھی کسی بڑی ذات کی سفارش ہو, جس کی اللہ بھی اس کے سامنے عاجز, معاذ اللہ عاجز آ جاتا ہو. تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اس مائک کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟
کچھ لگ رہا ہے کچھ نہیں, یہ مائک کی بیٹری مجھے لگ رہا ہے کمزور ہو رہی ہے. آواز جو ہے نا اس کی آہستہ آہستہ, جیسے بیٹری جب کمزور ہوتی ہے نا اس کی, جو جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں جی, تو جو ہے نا پھر نہیں چھوڑے گا آپ کو وہ. تو اللہ کافر کی بخشش کا آپشن اللہ نے ختم کر دیا اسی وجہ سے کہ تم تو اکڑ کے زندگی گزارتے تھے, تم تو مانتے ہی نہیں تھے, تو موت سے پہلے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر نہیں بخشش. اللہ کہے گا نہیں چھوڑوں گا. تو یاد رکھو آج ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے یورپ میں, یو ایس اے وغیرہ میں ایسے کچھ واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح کر رہی ہے, حالانکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ. مشرک مرد سے عورت نکاح, مسلمان عورت نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان قبول نہیں کر لیتا, اسلام قبول نہیں کر لیتا. مرد کو اجازت ہے کہ عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں میں اکثر بیانات میں علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں, ہم بھی بتا چکے ہیں. لیکن عورت کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم مرد سے, اور مسلمان بھی صرف یہود و نصارہ, عیسائی, کرسچن اور یہودی, ہندو لڑکی سے مسلمان نکاح بولو بھائی نہیں کر سکتا. مسلم جو ہے وہ سکھ لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ شرط ہے, یہ اللہ نے حکم دے دیا. اب کسی غیر مسلم کو اگر اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی اسلام نے ایسی پابندی کیوں لگائی, تو بھائی یہ تو اسلام جانے, اسلام کو فالو کرنے والے جانے نا, اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اسلام آپ کو کوئی چھیڑ تھوڑی رہا ہے, کوئی تنگ تھوڑی کر رہا ہے, آپ کو آپس میں نکاح کی اجازت دے رہا ہے. اسلام نے غیر مسلموں کے بارے میں اتنا بڑا ظرف رکھا ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی جو غیر مسلم تھے ان کی شادی ہو گئی, اسلام قبول کرتے ہیں, تو اس دوبارہ سے ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اسلام ان کے پرانے نکاح کو جو ان کے مذہب کے مطابق ہوا تھا اس کو صحیح مانتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کسی ہندو نے ہندو لڑکی سے شادی کی, اب مسلمان ہو رہے ہیں دونوں, تو دوبارہ نکاح کی پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جو اولاد ہوئی وہ بھی حلال سمجھی جائے گی, اور یہی سمجھا جائے گا کہ ان کا جو ہندو مذہب کے مطابق نکاح ہوا تھا, تو چونکہ ان کے مذہب میں یہ نکاح درست ہے, اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے. تو جب اسلام لائیں گے تو اسلام کہے گا ہم آپ کے مذہب کے مطابق جو نکاح ہوا تھا اس کو درست مانتے ہیں. تو ان کے مذہب کو اسلام نے چھیڑا ہی نہیں ہے اس معاملے میں. لیکن اسلام نے اپنے فالوورز پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے, مسلمان لڑکی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی, ہوگا ہی نہیں نکاح, کل عدم ہے وہ. اب قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا, پوری امت کا اجماع ہے, اسلام کا ایک حکم ہمارے سامنے آ گیا. اب اگر مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ نکاح کر کے جو ان کے درمیان سیکشول ریلیشن ہوگا اس کو حلال سمجھ رہی ہے نا, لیگل سمجھ رہی ہے, حالانکہ اکارڈنگ ٹو شریعہ وہ لیگل نہیں ہے. تو آپ ایک انلیگل چیز کو پہ لیبل کیا لگا رہے ہیں؟ لیگل کا. تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کی آیات کے ساتھ. تو یہ تو کفر ہے صریح, اس کی بالکل اجازت نہیں, اور یہ زنا ہے, اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب ہوا یہ کہ کسی کے خاندان میں کسی خاتون نے ایسا کیا, جو خبر مجھے پہنچی ہے, اب غلط خبر پہنچی ہے تو بھائی میں نہیں جانتا, لیکن بالفرض میں فرض کر لیتا ہوں یہ خبر صحیح ہے, کیونکہ مجھے جو مستند ذرائع سے خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ غیر مسلم مرد سے کیا ہے. واللہ عالم, ہو سکتا ہے وہ چھپ کے مسلمان ہو گیا ہو, تو ممکن ہے وہ اس نے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا, وہ لڑکی کے سامنے بتا دیا کہ میں مسلم ہوں. بعض دفعہ ڈرتے بھی ہیں لوگ, لیکن ہمیں جو خبر پہنچی وہ یہ پہنچی کہ وہ غیر مسلم ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جب پتہ چلا کہ غیر مسلم ہے تو خاندان نے بہرحال وہ سیلیبریٹ کیا, کوئی بات نہیں, شادی تو شادی ہوتی ہے, کارڈ بھی چھپ رہے ہیں, لوگ مبارک. ایک تھا سر پھرا کوئی, اس نے کہا بھائی یہ میں نہیں اس میں جاؤں گا اس شادی میں, اور یہ غلط ہو رہا ہے. اس نے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ آواز اٹھائی, یہ غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, زنا کو پر نکاح کا لیبل مت لگاؤ, میرج کا لیبل مت لگاؤ. تو اب کیا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ بات کو مانا جاتا, خاندان اس کے خلاف ہو گیا. یہ پاگل ہے, یہ جو ہے نا وہ معاشرے میں وہ پھیلا رہا ہے,
یعنی ایک جذباتیت کو فروغ دے رہا ہے. تو میں نے تو خیر ان صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا, دوبارہ اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ نے بائیکاٹ کر لیا, نہیں گئے اور آپ نے ان کو بتا دیا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اتنا اس زمانے میں تبلیغ کافی ہے, بار بار ایک چیز کے پیچھے نہیں پڑو, چھوڑ دو ان کو اپنے حال. آپ نے آپ نہیں تعلق رکھو, ختم. ایک دفعہ تبلیغ جو ہے نا ایک دفعہ کافی ہے, صحیح ہے نا, ایک دفعہ تبلیغ کر دی اچھی طرح سے صاف لفظوں میں, ان کو علماء کے فتاوی بھی دکھا دیے, دلائل بھی دکھا دیے, قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دے دیا, بس اب پیچھے نہیں پڑو ان کے, چھوڑ دو اپنے حال پہ, جائیں جہنم میں. لیکن یہ عمل غلط ہے, اس میں آپ کے لیے شرکت جائز بولو بھائی نہیں ہے. اگر ایسا میرٹ جوڑا آپ کے گھر آتا ہے, آپ نہیں مل سکتے, بولے بھائی نہیں, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. برائی پہ آپ اچھائی کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہو, یہ ہم تو اس میں شریک نہیں کریں, شرکت نہیں کر سکتے. جیسے میں بتاتا ہوں نا, 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اگر کسی نے بیوی کو رکھا ہے تو آپ اس کا معاشرتی بائیکاٹ کریں. یہ تو اسلام کے ساتھ مذاق ہے. جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی تھوڑی ہے وہ, اسلام نے کہا ختم, اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ختم. جب بیوی نہیں ہے تو کس بیس پہ وہ اس کو لے کے گھوم رہا ہے؟ وہ بولے میری گرل فرینڈ ہے, پھر آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہو یار گرل فرینڈ کا اسلام میں تصور نہیں, کیونکہ اب اس سے اسلام تو چینج نہیں ہو رہا نا. گرل فرینڈ ہے تو بھائی گرل فرینڈ تو بہت سے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, آپ نے بھی رکھی ہوئی ہے, غلط کر رہے ہو بھائی, اچھا دیکھو شادی کر کے رہا کرو وغیرہ وغیرہ. یہ تو کیونکہ گناہ پہ حلال کا لیبل بولو بھائی نہیں لگا رہا. کوئی شراب پی رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں محبت سے, لیکن شراب پہ زمزم لگ کے لگ پی رہا ہے تو پھر تھوڑی بھائی دفعہ ہو یہاں سے, نکل یہاں سے بھائی, تو اسلام کو ذلیل کر رہا ہے, معاذ اللہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے, تو اسلام میں تحریف کر رہا ہے. طلاقیں دے دے کے لوگ رکھیں گے تو طلاق کے لفظ کی کوئی ویلیو رہے گی؟ طلاقیں دیتے ہوئے تو کوئی اہل حدیث سے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اہل حدیث سے فتویٰ لیں گے یا فلانے سے لیں گے. اہل حدیث بھی 3 طلاقوں کو ناجائز کہتے ہیں کہ دینا حرام ہے. جب آپ 3 دے رہے تھے تو آپ نے کسی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے 3 دی تھی؟ دینے کے فوراً بعد آپ کہاں فتویٰ لے رہے ہو؟ ہے بھائی اہل حدیث, یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بائیکاٹ کرنا اللہ کے لیے محبت اور دشمنی بھی کس کے لیے؟ دیکھو احادیث میں جو ایمان کی علامات آئی ہیں اس میں الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ بھی ہے. اللہ کے لیے محبت ہو تو اللہ کے لیے نفرت بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے, بائیکاٹ بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے. ایک صحابی تھے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, ہلال ابن امیہ اور ایک اور صحابی تھے, یہ تینوں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. جنگ صحابہ نے جنگ کے لیے جانا تھا, یہ نہیں جا سکے. بھائی کیا ہو گیا, صحیح ہوا مائک؟ رفیع بھائی کو بلاؤ یار, ایک بندہ یہاں مستقل بٹھا دے, تنخواہ میں دوں گا اس کو ایلفی سے چپکا دیں یہاں پہ, تو انشاءاللہ تنخواہ میں دوں گا. دعویٰ ہے نا تو انشاءاللہ بھی تو کہہ دو. تو اب کیا ہے کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی یار, دیکھو یہ ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تبوک میں وہ صحابی رہ گئے پیچھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ اتنی سخت لڑائی تھی, آپ لوگوں کو تو جانا چاہیے تھا, آپ کے پاس تو مال بھی تھا, صحت بھی, جوانی بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان سے بات چیت چھوڑ دو. 40 دن تک صحابہ کرام نے ان سے بات چیت نہیں کی. تو اب یہ جو ناراضگی ہے یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی, وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے مقرب بن گئے. تو کبھی کبھار اللہ کے لیے تعلق ختم بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں جذباتیت میں نہ آئے, مار دھاڑ, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ایک دفعہ بات بتا دی, کلیئر کر دی, پیچھے نہ پڑیں, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ, جی غلط ہے تو آپ ڈنڈا لے کے چڑھ جائیں گے, وہ آپ کو اریسٹ کروا دیں گے. وہ صاحب کہنے لگے میں یہ نہیں شادی میں یوں کر دوں گا. میں نے کہا بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ ایف آئی آر کٹوائیں گے آپ تھانے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے, اس کے بعد پھر آپ انہی سے ایکسکیوز کر رہے ہوگے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا کام کرو ہی نہیں جس کی ہمت نہ ہو. سمجھا دیا, تمیز سے بتا دیا, بائیکاٹ کر دیا. زندگی بائیکاٹ کرنے پہ کوئی بائیکاٹ کرنا خلاف قانون نہیں ہے. اگر آپ کسی کی شادی میں نہ جائیں تو کوئی پولیس تھوڑی لے کے جائے گی, کوئی کیس بنے گا. کوئی امریکہ میں یا جاپان میں کوئی ایسا کیس ہو, آپ فلاں کی شادی میں نہیں گئے تھے, آپ پر دفعہ 144 کے تحت جو ہے نا وہ فلاں شق عائد ہوتی ہے اس کی, اور آپ اندر جاؤ گے. ہاں پھڈے بازی میں کیس بھی بنتا ہے, اور وہ پھڈے بازی ہم اس کو جائز بھی نہیں کہتے. لڑائی جھڑائی نہ کرو بھائی,
تمیز سے زندگی گزارو. پہلے دنیا میں بڑی ٹینشنیں ہیں, ساری چیزیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو جتنا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے تو آپ بس اسی کو فالو کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیوں, وجہ اس کی یہ تھی کہ سب لوگ معاشرے کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں کہ بھئی کلچر میں ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, یا معاشرے سے ہٹنا, پھڈے بازی, لوگ کیا, تو وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہی چلے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا. میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں کہ بھائی تمہیں شریعت کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, ٹھیک ہے نا, گورے کو مکمل کیوں فالو نہیں کر لیتے؟ بھائی دیکھو اسلام یا تو پورا ٹھیک ہے یا پورا غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا اسلام ٹھیک ہو آدھا غلط ہو. یہ کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے. بھائی دیکھو اللہ اسلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف.